دیکھا ہوگا 2 منٹ میں تھوڑا دوسری طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان میں جو ابھی سرکار ہے وہ فی الحال وقف ترمیمی بورڈ یعنی وقف کی جو جائیداد ہے اب یہ وقف نہیں رہیں گی، یہ سرکار کے انڈر میں چلی جائے گی۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء نے تمام ائمہ کرام کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ جمعے کی خطبے میں کم سے کم 2 منٹ اس کی نشاندہی کر دیجئے گا کہ اس بل کو جیسے پاس نہ ہو، اس میں ایک ای میل بھیجا جاتا ہے موبائل ایپس کے ذریعے سے۔ اب تک الحمدللہ آپ پڑھیے 1.5 کروڑ سے اوپر 1.5 کروڑ سے اوپر ای میل بھیجا گیا ہے کہ نہیں، یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے، اس میں خاص کر کے مسلمانوں کے لیے نقصان ہے۔ مسجد اس کے انڈر میں آ جائے گا، مدرسے اس کے انڈر میں آ جائیں گے، قبرستان اس کے انڈر میں آ جائیں گے، اور جتنی بڑی ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اس کے انڈر میں آ جائیں گی۔ یہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہے، اسی لیے میں نے آپ کو نشاندہی کر دیا۔ جو موبائل چلانا جانتے ہیں آپ ضرور آج آخری دن ہے اور آج سنوائی ہے اور یہ بل پاس ہونے کا آخری دن ہے۔ آپ جتنے لوگ موبائل چلانا جانتے ہیں، ایک آدمی دوسرے آدمی کی مدد کرے، دوسرا آدمی تیسرے آدمی کی مدد کرے، اور تیسرا آدمی چوتھے آدمی کی مدد کرے، اور ریجیکٹ رائے یہاں سے بھیجئے تاکہ یہ بل پاس نہ ہو۔ ربیع الاول کا مہینہ یاد رکھیے گا، آج ایسی کچھ باتیں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سردار ٹولہ والوں، آپ لوگوں سے میری محبت ہے، میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور کچھ اچھی باتیں آج بتا کے جاؤں گا۔ ہم مسلمان ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ایک چیز۔ دوسرا پوائنٹ، اس مہینے میں غور کر کے سنیے گا، اس مہینے میں ہمارے نیتا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، آپ کا جنم ہوا ہے اسی مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں۔ اور اللہ کا عجیب اتفاق دیکھیے کہ دن بھی ایک ہی ہے، سوموار کے دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے اور انتقال بھی سوموار ہی کے دن ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، انتقال بھی سوموار کے دن۔ آپ خوشی منائیں گے کہ غم منائیں گے؟ بولیے۔ آپ کی جس دن شادی ہو رہی ہے تو آپ خوشی منائیں گے، لیکن اسی دن اگر آپ کے گھر کا کوئی انتقال کر گیا شادی کے دن، اب باراتی جائے گی 4 بجے 5 بجے اور 2-3 بجے آپ کے گھر میں ایک میت ہو گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ اب بتائیے، شادی کی خوشی منائیں گے یا موت کی غمی منائیں گے؟ پوائنٹ یاد رکھنا، اسی مہینے میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں آپ کا انتقال ہوا۔ سبحان اللہ، یہ بھی عجیب اتفاق۔ دوسروں کو کھلایا، ولیمہ کھلا دیا، تھوڑا سا خوش ہو گئے، تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ لیکن نبی کی پیدائش میں کمکمے جلانا، لائٹ جلانا، مسجد کو سجانا، چوراہا کو سجانا، راستہ کو سجانا، لائٹنگ کرنا اور دین میں اس کو گھسیڑ دینا، اسلام میں گھسیڑ دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ اس کو دین مان رہے ہیں؟ یہ دین نہیں ہے، آپ اس کو دین مان رہے ہیں۔ اور شادی بیاہ میں خوشی منانا، مدرسے میں خوشی منانا، یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا ہے، دنیا۔ اور دنیا کے بارے میں اجازت تھوڑی سی ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمین. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اللہ ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، جو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر وہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے. جس اللہ نے تقریباً 1.5-2 سال کے بعد مجھے آپ لوگوں کے سامنے آنے اور قرآن و حدیث کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا ہے. سب پڑھیں الحمدللہ. اسی اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ
بے شمار درود و سلام نچھاور فرما اپنے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی آمنہ کے لال، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس آیت کے ضمن میں جو باتیں آئیں گی اللہ ہمیں صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یوں تو آپ سب موبائل چلاتے ہیں اور آپ نے موبائل میں دیکھا ہوگا، 2 منٹ میں تھوڑا دوسری طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان میں جو ابھی سرکار ہے وہ فی الحال وقف ترمیمی بورڈ یعنی وقف کی جو جائیداد ہے اب یہ وقف نہیں رہیں گی، یہ سرکار کے انڈر میں چلی جائے گی۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء نے تمام ائمہ کرام کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ جمعے کی خطبے میں کم سے کم 2 منٹ اس کی نشاندہی کر دیجئے گا کہ اس بل کو جیسے پاس نہ ہو، اس میں ایک ای میل بھیجا جاتا ہے موبائل ایپس کے ذریعے سے۔ اب تک الحمدللہ آپ پڑھیے 1.5 کروڑ سے اوپر 1.5 کروڑ سے اوپر ای میل بھیجا گیا ہے کہ نہیں یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے، اس میں خاص کر کے مسلمانوں کے لیے نقصان ہے۔ مسجد اس کے انڈر میں آ جائے گا، مدرسے اس کے انڈر میں آ جائیں گے، قبرستان اس کے انڈر میں آ جائیں گے، اور جتنی بڑی ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اس کے انڈر میں آ جائیں گی۔ یہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہے، اسی لیے میں نے آپ کو نشاندہی کر دیا۔ جو موبائل چلانا جانتے ہیں آپ ضرور آج آخری دن ہے اور آج سنوائی ہے اور یہ بل پاس ہونے کا آخری دن ہے۔ آپ جتنے لوگ موبائل چلانا جانتے ہیں، ایک آدمی دوسرے آدمی کی مدد کرے، دوسرا آدمی تیسرے آدمی کی مدد کرے اور تیسرا آدمی چوتھے آدمی کی مدد کرے اور ریجیکٹ رائے یہاں سے بھیجئے تاکہ یہ بل پاس نہ ہو۔ یہ 2 منٹ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آئیے اب اصل موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں۔ عربی مہینوں کے حساب سے یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ بول پائیں گے؟ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ۔ یاد رکھیے گا، آج ایسی کچھ باتیں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سردار ٹولہ والوں، آپ لوگوں سے میری محبت ہے، میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور کچھ اچھی باتیں آج بتا کے جاؤں گا۔ ہم مسلمان ہیں، انگریزی مہینوں کا حساب ہمیں آتا ہے، جنوری، فروری، مارچ، یہ سب ہم لوگوں کو معلوم ہے، لیکن عربی گنتی کے حساب سے یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے یہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یہ ہماری تعلیم کی کمزوری ہے۔ تو چلیے یاد رکھیے، میں نے بتا دیا یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ایک چیز۔ دوسرا پوائنٹ، اس مہینے میں غور کر کے سنیے گا، اس مہینے میں ہمارے نیتا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، آپ کا جنم ہوا ہے اسی مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں۔
اور اللہ کا عجیب اتفاق دیکھیے کہ دن بھی ایک ہی ہے. سوموار کے دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے اور انتقال بھی سوموار ہی کے دن ہو رہا ہے. سبحان اللہ. انتقال بھی سوموار کے دن. آپ خوشی منائیں گے کہ غم منائیں گے؟ بولیے. آپ کی جس دن شادی ہو رہی ہے تو آپ خوشی منائیں گے، لیکن اسی دن اگر آپ کے گھر کا کوئی انتقال کر گیا شادی کے دن، اب باراتی جائے گی 4 بجے 5 بجے اور 2-3 بجے آپ کے گھر میں ایک میت ہو گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ اب بتائیے، شادی کی خوشی منائیں گے یا موت کی غمی منائیں گے؟ پوائنٹ یاد رکھنا. اسی مہینے میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں آپ کا انتقال ہوا. سبحان اللہ. یہ بھی عجیب اتفاق ہے. ربیع الاول ہی کے مہینے میں آپ کا انتقال ہوا اور اسی مہینے میں آپ پیدا ہوئے، اور دن بھی ایک ہی ہے. سوموار کے دن پیدا ہوئے اور سوموار کے دن انتقال ہوئے. لیکن تاریخ میں، عربی مہینوں کے تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے. تھوڑا سا. وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، انتقال میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ کے رسول 12 ربیع الاول کو، یعنی ربیع الاول مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہے. اس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہے. لیکن پیدائش، جنم، ولادت، جو پیدائش آپ کی ہوئی ہے، اس میں بڑے بڑے علماء، جو بڑے بڑے مفسر ہیں، علماء ہیں، سیرت نگار ہیں، ان کے نزدیک تھوڑا سا اختلاف ہے. کوئی 8 تاریخ بتاتے ہیں، کوئی 9 تاریخ بتاتے ہیں، کوئی 12 ربیع الاول بتاتے ہیں. تو چلیے، چاہے تھوڑا سا اختلاف ہو، لیکن پیدا ہوئے اسی مہینے میں، انتقال ہوا اسی مہینے میں، دن بھی ایک ہے. سوموار کے دن آپ پیدا ہوئے اور سوموار کے دن ہی آپ کا انتقال ہوا. اب آئیے میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں. اسلام میں خوش ہونا جائز ہے، اور غم اگر کوئی کر رہا ہے تو غمی بھی جائز ہے. لیکن اظہار کرنا غم کا، آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، آپ خوش ہو جائیے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، اولاد جیسی نعمت دیا ہے، ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ اس وقت خوش نہیں ہوں گے، غم زدہ ہوں گے. 3 دن غمی منا لیجئے، 3 دن غم رہیے آپ، بس یہ ہے. لیکن آپ کا بیٹا جس دن پیدا ہوا، ہر سال اس دن خوشی منانا، ہر سال اس دن مٹھائی تقسیم کرنا، ہر سال اس دن اور کچھ کرنا، یہ اسلام جائز نہیں قرار دیتا ہے. یہ اسلام نہیں ہے. نبی سے محبت ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، آپ سبوں کی ہے. یہ محبت رسول ایک ایسا عنوان ہے، ٹاپک ہے کہ اس کے بغیر آدمی مکمل نہیں ہے، ایمان اس کا مکمل نہیں ہوگا. کوئی اگر کہے کہ میں نبی سے محبت نہیں کرتا ہوں تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہوگا. نبی سے محبت ہونی چاہیے. بغیر محبت کے کوئی مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول جو پیدا ہوئے تو ایک طرف ہم خوشی مناتے ہیں، بہت سے لوگ کمکمے جلاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور جب ان سے پوچھئے کہ آپ کیوں خوشی منائے تو جواب دیکھیے، وہ جواب دیتے ہیں کہ مدرسہ میں جشن منایا جاتا ہے، 100 سالہ جشن. مدرسے میں کبھی کبھی اور کچھ خوشی منائی جاتی ہے، تو کیا ہم نبی کی جنم دن کے اوپر خوشی نہیں منائیں گے؟ یہ ان کا سوال ہے. میں تھوڑا سولو بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھے، بعد میں تیز اسپیڈ میں بولوں گا. تو ان کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ مدرسے میں جشن منانا، مدرسے میں خوشی منانا
शादी ब्याह में थोड़ा सा खुशी मनाना ये इस्लाम नहीं है। ये बात, ये पॉइंट याद रखिए, ये दीन में दाखिल नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। शादी में आपने थोड़ा सा खुशी मनाया, मिठाई खिलाया, दूसरों को खिलाया, वलीमा खिला दिया, थोड़ा सा खुश हो गए, तो ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है। लेकिन नबी की पैदाइश में कुमकुमे जलाना, लाइट जलाना, मस्जिद को सजाना, चौराहा को सजाना, रास्ता को सजाना, लाइटिंग करना और दीन में इसको घुसेड़ देना, इस्लाम में घुसेड़ देना, ये जायज नहीं है। क्यों? आप उसको दीन मान रहे हैं, ये दीन नहीं है, आप उसको दीन मान रहे हैं। और शादी ब्याह में खुशी मनाना, मदरसे में खुशी मनाना, ये दीन नहीं है, ये दुनिया है, दुनिया। और दुनिया के बारे में इजाजत थोड़ी सी है, आप कर सकते हैं, लेकिन दीन के बारे में नहीं। नबी के ऑर्डर के बगैर कोई काम नहीं होगा दीन के बारे में। एक हदीस सुना दूं, सुनिए हदीस। अल्लाह के रसूल मदीना जब पहुंचे तो लोग कलमकारी क्या करते थे, खजूर के दरख्तों की कलमकारी, समझे? नहीं, एक डाल काट लिए और दूसरे दरख्ते का छिलका ऐसे छिल करके वो उसमें लगा करके लपेट देते थे, इससे खजूर ज्यादा आता था, चारा टाइप का, जैसे चारा करते हैं लोग, तो खजूर ज्यादा आता था, उसमें फल ज्यादा आता था बागीचे में। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अरे ऐसा क्यों करते हो, अगर नहीं करोगे तो फिर भी तो खजूर आएगा। नबी ने कहा, ऐसा नहीं करोगे तो फिर भी तो खजूर आएगा। तो नबी के कहने पर लोगों ने छोड़ दिया, उस साल नहीं किया, छोड़ दिया। नबी के कहने पर, नबी ने मना कर दिया तो छोड़ देते, छोड़ दिया। तो उसी साल फल कम आया, रद्दी खजूरें आई, खजूर जितना आना था उतना नहीं आया। तो फिर सहाबाई किराम नबी के पास गए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल आपने मना किया, खजूर तो नहीं आया। तो जवाब सुनिए, जवाब क्या दिया अल्लाह के रसूल ने, जानते हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा, सुनो, ये दुनिया का मामला है, दुनिया के बारे में तुम जो बेहतर जानते हो वो करो, लेकिन दीन के बारे में मैं जितना कहूं उतना करना पड़ेगा। ये दुनिया का मामला है, जाओ करो, जाओ। ये है। तो मेरे भाइयों, अच्छा एक दिन एक चीज मैं आपको लेके चलता हूं। इसी दिन अल्लाह के रसूल पैदा हुए, इसी दिन अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ। बताइए आप खुशी मनाएंगे कि आप गम मनाएंगे? जो हरी झंडियां लेकर के निकलते हैं, कुमकुमे जलाते हैं, मेरे भाइयों, नबी की बेटी फातिमा से पूछो, जिस दिन तुम लाइट जलाते हो, डीजे बजाते हो, उस दिन नबी की बेटी फातिमा की आंखों से कैसे आंसू जारी हो रहा था। उसी दिन इंतकाल किए थे अल्लाह के रसूल। चलिए मैं आपको बता दूं, नबी के इंतकाल से 5 दिन पहले क्या हुआ। सिलामपुर वालों नोट करो आज मेरी बात को, इंशाअल्लाह कुछ सीखोगे। नबी के इंतकाल से 4 दिन पहले क्या हुआ, नबी के इंतकाल से 3 दिन पहले क्या हुआ, नबी के इंतकाल से 2 दिन पहले क्या हुआ, मैं आपको बताऊंगा, याद रखिएगा। रबीउल अव्वल के महीने से पहले जो महीना होता है वो सफर का महीना होता है। तकरीबन सफर महीने की 28 या 29 तारीख को अल्लाह के रसूल एक अंसारी के जनाजे में गए थे। अंसारी जनाजा पढ़ने के बाद, दफन करने के बाद जब आप घर में आए तो आपके सर में दर्द शुरू हुआ। सर में, यहां से बात पॉइंट की शुरू है, गौर कीजिएगा। ये जो बीमार हुआ अल्लाह के रसूल इसी बीमार में इंतकाल कर गए हैं। सर में दर्द शुरू हुआ, इतना दर्द सर में, आपने कहा, आयशा, ए मेरी बीवी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। उसी टाइम अल्लाह के रसूल बीमार में भी थोड़ा हंसी मजाक कर लिए। अल्लाह के रसूल ने कहा, आयशा, अगर तू मुझसे पहले इंतकाल कर गई, मर गई, तो कितना अच्छा होता। मैं तुझको गुस्ल देता, मैं तुझको कफन पहनाता। तो अम्मा ऐसा थोड़ी सी नाराज हो गई, कहने लगी, अल्लाह के रसूल, आप तो चाहते हैं कि मैं इंतकाल कर जाऊं और मेरी जगह में दूसरी बीवी को आप लेकर के आए। औरत है, लेडीज है, थोड़ा सा वो इसमें आ गई और कहने लगी कि आप चाहते हैं। ये 5 दिन पहले की बात है। मेरे भाइयों, नबी के इंतकाल से बीमारी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। 4 दिन पहले
بدھ کے دن اللہ کے رسول بیمار ہوئے. بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، 5 دن. اور سوموار کو اللہ کے رسول کا انتقال ہوا. غور سے سنیے گا. بدھ کے دن بیمار ہوئے، جمعرات بھی بیمار رہے، جمعہ بھی بیمار رہے، سنیچر بھی بیمار رہے، اتوار بھی بیمار رہے، اور سوموار کو آپ کا انتقال ہو گیا. 5 دن بیمار میں تھے اللہ کے رسول. 5 دن. اور سنو، کاپی قلم لے کر کے نوٹ کرو، اللہ کے رسول کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور تکلیف کے اوپر تکلیف ہے. اللہ کے رسول نے آخری نماز جو پڑھائی ہے، آخری نماز وہ مغرب کی نماز تھی. یاد رکھیے گا. سردار ٹولہ والو، آپ لوگوں سے محبت ہے میری. آج کچھ ایسی بات بتا کے جاؤں گا کہ یاد رکھیے گا. اللہ کے رسول نے صحابہ کو جو آخری نماز پڑھائی تھی وہ مغرب کی نماز تھی. کون سی نماز بولیے؟ مغرب کی نماز تھی. اللہ کے رسول بیمار ہو گئے. مغرب کے بعد عشاء کی اذان کا ٹائم ہوا. عشاء کے وقت حضرت بلال، یہ نبی نے حضرت بلال کو اذان کی ڈیوٹی دے رکھی تھی. بلال، تم مسجد نبوی کے مؤذن ہو، تم 5 ٹائم مسجد نبوی میں آ کے اذان دینا. یہ نبی کے بنائے ہوئے مؤذن تھے، ان کو اذان کی ڈیوٹی دی تھی اللہ کے رسول نے. عشاء کے ٹائم بلال اذان دے چکے مسجد میں، اور اذان کے بعد اللہ کے رسول اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں ہیں. حضرت بلال 1 قدم 2 قدم کر کے نبی کے گھر گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول چلیے مسجد میں آپ نماز پڑھا دیجئے. اللہ کے رسول نے کہا بلال میری تکلیف ہو رہی ہے، میری بیماری شدت اختیار کر لی ہے، تھوڑا پانی لاؤ، میں پہلے نہاؤں گا اس کے بعد جاؤں گا میں نماز پڑھانے کے لیے. پہلے نہاؤں گا اس کے بعد جاؤں گا نماز پڑھا. نبی کے لیے پانی لایا گیا. اللہ کے رسول غسل کیے، اور غسل کرنے کے بعد، نہانے کے بعد مسجد میں جائیں گے، اتنے میں آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. میں نے کہا نا کہ لاسٹ نماز نبی کی کون سی تھی؟ مغرب کی نماز. عشاء کے لیے جا رہے ہیں لیکن بے ہوش ہو گئے. آپ بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے اللہ کے رسول کو جب ہوش آیا تو کہا، اللہ کے رسول نے، لوگوں نے نماز پڑھ لی، لوگوں نے نماز پڑھ لی. بلال نے کہا نہیں، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا بلال جاؤ ابو بکر سے کہہ دو کہ ابو بکر امامتی کرے گا، ابو بکر نماز پڑھائیں گے. نبی کو مغرب کے بعد اور نماز پڑھانے کی موقع نہیں ملا. نبی اکرم کو آخری نماز آپ نے جو صحابہ کو پڑھائی تھی وہ مغرب کی نماز تھی. حضرت ابو بکر مصلی میں کھڑے ہو گئے. اور سنو سردار ٹولہ والو، نبی کے زندہ رہتے ہوئے حضرت ابو بکر نے 17 ٹائم کی نماز پڑھائی تھی. کتنے ٹائم کی بولیے؟ 17 ٹائم کی نماز پڑھائی تھی حضرت ابو بکر نے. 17 ٹائم. نبی زندہ ہیں، بیمار ہیں، مسجد میں نہیں آ پا رہے ہیں، گھر سے مسجد نہیں آ پا رہے ہیں، اتنی بیماری ہے. حضرت ابو بکر 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم کر کے 17 ٹائم کی نمازیں پڑھائے ہیں حضرت ابو بکر. اب سنیے، نبی کا انتقال ہو گیا. سوموار کے دن نبی کا انتقال ہو گیا. نبی کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی تھی. عجیب. اب غور کیجیے، لوگ آتے گئے، نماز پڑھتے گئے. سب سے پہلے ابو بکر نے جنازے کی نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت عمر نے، اس کے بعد حضرت عثمان نے، اس کے بعد حضرت علی نے، اس کے بعد جیسے لوگ آتے گئے نماز پڑھتے گئے جنازے کی نماز. اور غور کر کے سننا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا کہ مکہ کے لوگوں کو فون کر کے بتا دیا جائے کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے. دور سے جو لوگ آتے تھے، رات میں کچھ لوگ نبی کے یہاں پہنچے. ابھی تک پورا دن چلا گیا، رات بھی ختم ہو رہی ہے، لیکن ڈیڈ باڈی ابھی وہی ہے، ابھی قبر میں نہیں اتارا گیا ہے. سنیے گا غور کر کے، قبر میں نہیں اتارا گیا ہے. اتنے میں کچھ لوگ دور سے آئے، کہنے لگے امی عائشہ ہم دور سے آئے ہیں،
موبائل کا زمانہ نہیں ہے کہ ہم کو پہلے پتا چلے. تھوڑا نبی کا چہرہ دکھا دو. اماں عائشہ گئی, نبی کا چہرہ کفنے سے اٹھائی کپڑا. لوگوں نے کہا امی عائشہ اندھیرے کی وجہ سے نبی کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے, تھوڑا سا چراغ جلا دو, چراغ جلا کے ہم دیکھ لیں گے. نبی کی بیوی اماں عائشہ نے کہا اے نبی کے ساتھیو, تم مجھے کیوں انسلٹ کر رہے ہو, میرے گھر کی کیوں تم انسلٹ کر رہے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ نبی کا چہرہ دیکھنے مانگے ہیں. کہا ہائے رے سنو, آج میرے شوہر نے, آج میرے ہسبینڈ نے میرے گھر میں اتنا سا تیل چھوڑ کر کے نہیں گیا ہے کہ میں چراغ جلا کے نبی کا چہرہ دکھا دوں. اتنا سا تیل چھوڑ کر کے نہیں گئے. اے بینک بیلنس والو, کروڑوں میں کھیلنے والوں, لاکھوں میں کھیلنے والوں, دیکھو نبی کا گھر, نبی انتقال کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا تیل جلانے, چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل موجود نہیں ہے. نبی کو دفن کر دیا گیا. دفن کرنے کے بعد اذان کا ٹائم ہوا. اذان, اب غور سے سنو. نبی کے پیارے مؤذن بلال, لوگوں نے کہا بلال آؤ اذان دو, اذان دو بلال, اذان دو. بلال نے کہا معاف کیجئے میں اذان نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ کہا نبی اس دنیا میں زندہ نہیں ہے, میں اذان نہیں دوں گا. جب میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, جب میرے نبی کا نام محمد آتا تھا تو میں نبی کا چہرہ دیکھتا تھا, نبی کھڑے رہتے تھے. اب نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہے, میں اذان نہیں دوں گا. نہیں دیے حضرت بلال, اذان نہیں دیے. اب پاگل سا ہو گئے, مدینے کی گلیوں میں کہتے ہائے رسول, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ چھوڑ کے چلے گئے. مدینے کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ حضرت بلال اگر کچھ زیادہ دن یہاں رہیں گے تو ان کو ٹینشن ہوگا, ان کو دوسرے جگہ بھیج دیا جائے. تو حضرت بلال کو لوگوں نے دوسری جگہ بھیج دیا, ملک شام. کہاں بولیے؟ ملک شام بھیج دیے. وہاں 6 مہینہ رہے. کتنے مہینہ؟ 6 مہینہ ملک شام میں رہے. اور ملک شام میں 6 مہینے کے بعد ایک دن رات میں خواب میں سپنا دیکھا. سپنا, نبی کو سپنا میں دیکھا کہ میرے نبی کہہ رہے ہیں بلال تم مدینہ چھوڑ کے یہاں کیوں آ گئے؟ بلال بلال تم نے میرے شہر مدینہ کو چھوڑ کر کے تم یہاں کیوں آ گیا؟ بلال بلال تم دور کیوں ہو گئے؟ جاؤ بلال جلدی سے تم مدینہ پہنچ جاؤ. صبح فجر کی نماز کے بعد گھوڑا دوڑا دیا حضرت بلال نے. جیسے ہی مدینہ پہنچے, پہنچنے کے بعد حضرت بلال نے کہا اے لوگو, میرے آقا نے مجھے مدینہ بلایا ہے. اچھا سب سے پہلے ایک کام کرو, نبی کی چھوٹی بیٹی فاطمہ کو تھوڑا سا دکھا دو مجھے. نبی کی چھوٹی بیٹی فاطمہ کو دکھا دو. کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ نبی کی چھوٹی بیٹی فاطمہ کا چہرہ نبی کے چہرہ سے ملتا جھلتا تھا زیادہ تر, نبی کے چہرہ سے. تو بلال نے کہا 6 مہینہ بعد میں آیا ہوں, تھوڑا نبی کی بیٹی فاطمہ کا چہرہ دکھا دو. سردار ٹولہ والو, مدینے کے لوگوں نے جواب دیا بلال 2-3 دن پہلے نبی کی بیٹی فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیٹی کو دیکھنا چاہا, بیٹی کا بھی انتقال. بلال نے کہا اللہ یہ کون سی مصیبت میں پڑ گیا, ابھی ایک غم بھولا نہیں تھا کہ نبی کی بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا. سنیے, بلال پہنچ گئے 6 مہینے بعد. اب اذان دینے کے لیے پھر مدینے کے لوگوں نے کہا بلال تم اذان دو. بلال اذان دو. بلال نے کہا معاف کیجئے گا میں اذان نہیں دوں گا. لیکن نبی کے 2 نواسے حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آ گئے. ایک بغل میں حسن ہے, ایک بغل میں حسین ہے. کہنے لگے بلال آپ جانتے ہیں ہم لوگ کون ہیں؟ کہا نبی کے نواسے. کہا میرے نانا نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ کہا معلوم تو ہے. کہا میرے نانا نے کہا تھا جو میرے نواسوں کا دل دکھائے گا اس نے میرے دل کو دکھایا. بلال بہت شوق ہے اذان سننے کی, ایک مرتبہ اذان دے دیجئے. بلال نے کہا ٹھیک ہے, جب تم دونوں آ گئے میں اذان دوں گا, ٹھیک ہے تیار رہو. بلال نے وضو بنائی,
وضو بنانے کے بعد وہی مسجد نبوی ہے۔ اے سردار ٹولہ والو سنو، نبی کے زمانے میں یہ لاؤڈ اسپیکر، یہ مائک نہیں، مینار پہ چڑھ کر کے اذان دیتے تھے، وہی اونچائی ہے، وہی مینار ہے۔ حضرت بلال مینار پہ چڑھ گئے اذان دینے کے لیے۔ لوگ پہلے ہی سے مسجد نبوی میں بلال کی اذان سننے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، اور جیسے ہی بلال نے اذان شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، 6 مہینے کے بعد مدینے کے لوگوں نے سنا یہ بلال کی آواز ہے۔ دوڑتے ہوئے جلدی جلدی لوگ مسجد کی طرف آنے لگے۔ گھر کی لیڈیز جو تھی، عورتیں جو تھی، یہ گھروں کے چھتوں میں چڑھنے لگی تاکہ بلال کی آواز صاف سنائی دے، اذان صاف سنائی دے، اسی لیے یہ گھروں کے چھتوں پہ چڑھنے لگی۔ اتنے میں بلال پہنچ چکے تھے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک پہنچے ہوئے تھے۔ درختوں کے پتوں نے جنبش کرنا بند کر دیا، درختے کے پتے ہلنا بند کر دیے۔ درختوں میں، پیڑ پودوں میں جو چڑیا اور پرندے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے چونچوں کی آواز بند کر دیے، وہ بھی بلال کی اذان سن رہے ہیں۔ کتنی سریلی آواز تھی، سبحان اللہ۔ چڑیا بھی اذان سن رہی ہے۔ اس کے بعد چڑیا اذان، درختے کے پیڑ پودے بھی یہ آواز بلال کی سن رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت بلال اس جملے پر پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ رسول کا نام آیا، بلال نے دیکھا یہاں اللہ کے رسول کھڑا رہتے تھے، جیسے دیکھا نہیں ہے، بے ہوش ہو گئے۔ سبحان اللہ، بے ہوش ہو گئے، دیکھا نبی موجود نہیں ہے، بے ہوش ہو گئے حضرت بلال۔ لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے ایسے بلال کو، بلال بیدار ہوئے۔ بلال نے کہا، لوگوں میں نے منع کیا تھا کہ مجھے اذان دینے کے لیے مت ریکویسٹ کرو، نبی موجود نہیں ہے، میں اذان نہیں دے پاؤں گا۔ میرے بھائیوں، ان کو نبی سے ایسی محبت تھی، نبی موجود نہیں ہے، نبی موجود نہیں ہے، اذان نہیں دے پا رہے ہیں، ایسی محبت نبی سے۔ سنیے، نبی کے انتقال کے بعد، نبی کے انتقال کے بعد امیر المومنین کون بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ نبی کے سسر جی ہیں۔ ابو بکر صدیق نبی کے کون ہیں؟ سسر ہیں۔ انہوں نے حکومت چلائی کتنے سال؟ بولو کتنے سال؟ 2 سال حکومت چلائی۔ 2 سال میں 12 تاریخ کتنی بار آیا ہوگا؟ 2 بار۔ 2 سال میں 2 مرتبہ 12 تاریخ آئی، لیکن خدا کی قسم دنیا کی ساری سیرت کی کتابیں پڑھ کر کے آپ کھنگال ڈالیے، آپ تاریخ کی کتاب پڑھ کر کے کھنگال ڈالیے، حدیث و قرآن پڑھ کر کے کھنگال ڈالیے، 2 سال میں 1 مرتبہ بھی جلوس نہیں نکالا نبی کے سسر نے، 1 مرتبہ بھی کمکمے لائٹ نہیں جلائی، جنم دن نہیں منایا۔ اب بتاؤ، نبی کے سسر کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ اگر کہو گے نہیں تھی تو پھنس گئے، اور اگر کہو گے تھی تو جلوس کیوں نہیں نکالے؟ کیونکہ یہ دین میں نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ ہم نے اور آپ نے بنا لیا ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ نبی کے سسر نے نہیں منایا۔ اچھا چلو، لوگ کم ہوں گے آپ کے حساب سے، اگر میں انہیں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کم ہیں اسی لیے نہیں منائے۔ اچھا چلو، اس کے بعد کون خلیفہ ہوئے؟ حضرت عمر۔ 2 سال کے بعد حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا، کون خلیفہ ہوئے؟ حضرت عمر۔ جانتے ہیں انہوں نے کتنے سال تک حکومت چلائی؟ کتنے؟ 10 سال۔ 10 سال تک اس نے دور خلافت چلایا حضرت عمر نے، اور 10 سال میں 12 تاریخ 10 مرتبہ آئی تھی۔ کتنی مرتبہ؟
10 سال میں 10 مرتبہ. لیکن خدا کی قسم مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں حضرت عمر نے 1 سال بھی جلوس نہیں منایا, 1 سال بھی ہنڈی نہیں نکالی, جنم دن نہیں منایا. 10 سال میں 10 بار آیا 12 تاریخ, لیکن 1 بار بھی حضرت عمر نے نہیں منائی. ان کو محبت نہیں تھی. اچھا چلیے پھر آگے لے جا رہا ہوں قدم بقدم, اسٹیپ بائی اسٹیپ. حضرت عمر کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت عثمان. کون؟ حضرت عثمان. یہ بہت بڑے پیسے والے تھے, بہت بڑے مالدار تھے. ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا گنی مطلب جانتے ہیں نا, مہاجن, کروڑ پتی, ارب پتی, بہت بڑے مالدار تھے. نبی کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی ان سے. کتنی بیٹی کی؟ 2 بیٹی کی. لیکن ایک ساتھ نہیں, ایک ساتھ 2 بیٹی کو نہیں رکھ سکتے ہیں. ایک بیٹی کے انتقال کے بعد نبی نے دوسری بیٹی ان کو دے دی تھی, دوسری بیٹی بھی ان کو دے دی تھی. یہ نبی کے جوائیں بابو تھے. کیا تھے؟ حضرت عثمان نبی کے کون تھے؟ جوائیں بابو تھے, داماد تھے, داماد. انہوں نے حکومت کتنے سال تک چلائی بتا دوں؟ 10 اور 2 کتنے سال تک؟ 12 سال تک انہوں نے حکومت چلائی. امیر المومنین بن کے 12 سال تک رہے. اور سنو, 12 سال میں 12 مرتبہ 12 تاریخ آیا, لیکن ایک دن بھی, 1 سال بھی انہوں نے نبی کا جنم دن نہیں منایا. کیوں؟ یہ دین میں نہیں ہے. اگر دین میں ہوتا تو مناتے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں منانا چاہیے, ہمیں ایک دلیل دے دو, ایک دلیل. میری عمر ابھی 35-36 سال ہو رہی ہے, ہم ایک دن میں 35-36 سال کی منا لیں گے. ایک دلیل دے دو, ایک دلیل. میرے بھائیوں, یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا ہے. نبی اسی دن اس مہینے میں انتقال کر گئے. ہم کو آنسو بہانا چاہیے. فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, بلال آزاد نہیں دے پا رہے ہیں, اور ہم اور آپ خوشیاں منا رہے ہیں, ڈی جے بجا رہے ہیں, کمکمے جلا رہے ہیں, لائٹ جلا رہے ہیں. یہ کہاں سے ہم نے ایجاد کر لیا میرے بھائیوں؟ یہ اسلام نہیں ہے. معاف کیجئے گا, اسلام نہیں ہے. اتنے بڑے چہیتے حضرت ابو بکر نے نہیں منایا, حضرت عمر نے نہیں منایا, حضرت عثمان نے نہیں منایا, حضرت علی نے نہیں منایا. کیا ہم سے زیادہ وہ لوگ نبی کو نہیں چاہتے تھے؟ انہوں نے تو نبی کا چہرہ دیکھا تھا, وہ نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, نبی کے ہاتھ میں مصافحہ کیے تھے. جب ان لوگوں نے نہیں منایا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ کس کھیت کی مولی ہیں؟ محبت رکھنا چاہیے, محبت رکھیے, لیکن شریعت نے جو لمٹ بتایا ہے اتنا ہی میں رہیے. لمٹ کراس کر جائیں گے تو پھر گناہ ہو جائے گا. لمٹ کراس کر جائیں گے, دین سمجھ کر کوئی کام کریں گے تو پھر بدعت مانا جائے گا. وقت جواب دے رہا ہے. یہیں سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ اور جو باتیں رہ گئی بعد میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. لیکن اتنا بتا دیتا ہوں میرے بھائیوں, یہ جلوس نکالنا, یہ جنم دن منانا, اسلام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ غلط کام ہے. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ قرآن مانیے, آپ حدیث مانیے, آپ چھوڑیے ان کیا فروعی کاموں کو چھوڑیے. یہ دین اسلام میں نہیں ہے میرے بھائیوں. جو بڑے بڑے صحابہ نہیں منائے, ہم اس کام کو کیسے کریں گے؟ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, بار الہ مولا کریم, اے اللہ جتنی باتیں کہی گئیں اس منبر کے اوپر 1.5 سال کے بعد, بھائیوں آپ سے میری بڑی محبت ہے. اللہ سے میں یہی دعا کروں گا, اے اللہ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے, اس کے بعد ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ مولا کریم, دین کیا چیز ہے تو ہم سبوں کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ قرآن حدیث کیا چیز ہے, ہم سبوں کو قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ جتنا دن تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے گا, اللہ ایمان کی حالت میں زندہ رکھیو اے اللہ. اور جب اس دنیا سے لے جائے گا تو آخری جملہ ہمارے زبان سے یہی نکلے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اللہ جیسے ہماری زبان سے نکلے, اس کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن.